السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے کے اوپر نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، لیکن نتیجہ کیا ملا؟ کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ نہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ہو سکی اور نہ ہی جو علاج معالجے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت اور ان کے اہل خانہ جو شورٹی چاہتے تھے نہ وہ مل سکی۔ لیکن اس دوران عوام الناس کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑا۔ بہت سے معاملات لٹک کر رہ گئے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، مختلف اطراف سے آنے والے راستوں کی بندشیں، عام آدمی کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہوا۔ آخر پاکستان تحریک انصاف نے ان احتجاج اور ان دھرنوں سے حاصل کیا؟ اس پر آج کے شو میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے ایک حکومت کو ایک ڈیل کی پیشکش کی ہے۔ کیا حکومت اس ڈیل کو آنے والے دنوں میں ایکسیپٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج معالجے کے حوالے سے ان کے ذاتی معالج نے بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اس علاج کو بہترین قرار دیا ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کے فیملی کے جو لوگ ہیں وہ اس پر اطمینان میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں اور پارٹی کی عادت بے شمار الزامات کا سہارا لے رہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پارٹی کی سیاسی حکمت عملی ایک طرف، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تو اب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ایک رہائی فورس تشکیل دے دی ہے۔ اس سے پہلے ٹائیگر فورس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ ٹائیگر فورس سے رہائی فورس تک کیا اب پاکستان تحریک انصاف اپنا بڑا ہدف حاصل کر پائے گی یا نہیں؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اچانک کچھ رپورٹ سامنے آئی ہیں جس کے مطابق گزشتہ 6 سال کے دوران مہنگائی کی شرح بھی بڑھتی رہی اور بھی بہت سے فیکٹر تھے جس کے نتیجے میں ملک میں غربت کی شرح 6% سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ملک میں بے شمار کمپنیاں اربوں ڈالر کا منافع کما رہی ہیں، اس پروفٹ کو بیرون ملک منتقل کر رہی ہیں، لیکن ایک عام آدمی جس کی زندگی بہتر ہونی تھی وہ بہتر ہونے کی بجائے وہ مزید خط غربت سے نیچے چلا گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسری جانب آئی ایم ایف پاکستان کی معیشت کی بہتری کی نوید دے رہا ہے۔ کیا یہ معیشت کی بہتری عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے میں بھی کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے اور پروگرام کے آخر میں بات کریں گے کہ واشنگٹن میں پیس بورڈ کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں پاکستان کے اہم کردار کے حوالے سے بھی بڑی بات چیت ہوئی ہے۔ اگرچہ کہ بہت سی مس انفارمیشن ضرور پھیلائی جاتی ہے، لیکن پاکستان غزہ کے معاملے کے اوپر اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ مختلف مسلمان ممالک سمیت جو اربوں ڈالرز کی فنڈنگ دینے کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ ممالک اپنے فوجی دستے بھیجنے کی تیاری کر چکے ہیں، تو پاکستان جو عالم اسلام میں ایک واحد ایٹمی قوت ہے، اس کے پاس بہت سے مواقع ہیں کہ غزہ کی تعمیر نو کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ افرادی قوت، میڈیکل عملے کی دستیابی اور تعمیر نو کے اندر پاکستان عملی طور کے اوپر اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کا یہ کردار ہمیں ادا ہوتا ہوا دکھائی دے گا؟ اس پر بھی بات کرے گا۔ پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت 5 اضلاع میں حساس اداروں اور سیکورٹی فورسز نے کامبنگ آپریشن کرتے ہوئے 51 غیر قانونی مقیم افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کامبنگ آپریشن کتنا اہم رول پلے کرتے ہیں، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسا صاحب، جبکہ زوم لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ان سے ملاقات نہ ہونے کے معاملے کے اوپر ایک احتجاج کا فیصلہ کیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی اس احتجاج اور دھرنے میں شریک تھی۔ اسلام آباد، پنجاب آنے والے راستوں کو بند کیا گیا، کشمیر سے آنے والے راستے بھی بند ہوئے۔ عام آدمی کو بے پناہ مشکلات کا سامنا رہا۔ ریڈ زون کے اندر کافی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس احتجاج اور دھرنے کے باوجود نہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو سکی سینئر قیادت کی، نہ آپ کی توقع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا علاج معالجہ ہو سکا، نہ وہ شفا ہاسپٹل منتقل ہو سکے۔ اگرچہ کہ اللہ نے ان کی صحت بہتر کی ہے، ان کی بینائی بھی بہتر ہوئی ہے، لیکن اس احتجاج اور دھرنے سے جو بنیادی مقصد تھا کیا وہ حاصل ہو سکا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کو بھی اور کلاسرا صاحب اور آپ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے رمضان مبارک جی۔ اگر شارٹ میرے سے آنسر لیں تو میں کہوں گا کہ دھرنے کا وہ مقصد تو حاصل نہیں ہو سکا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا عمران خان صاحب سے فیملی ممبرز، ڈاکٹرز، پارٹی قیادت کی ملاقات اور ان کو ہاسپٹل شفٹ کروانا جی۔ اور یہ یاد رکھیے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو انسان بھول جاتا ہے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب عمران خان صاحب کے
ہیلتھ کے لیے پینل بنانے کا حکم دیا تھا محترم سلمان صفدر صاحب کی فرینڈ آف کورٹ کے طور پہ سبمٹ کی ہوئی رپورٹ کے بعد جی سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کی صحت کا خیال رکھا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ بچوں سے ان کی بات کروا دی جائے، نمبر 3 کہ ان کو بکس پرووائڈ کی جائیں اگر ڈاکٹر ایڈوائز کریں، کیونکہ میں کورٹ کے اندر تھا، کورٹ روم نمبر 1 میں سارے کیس کے دوران میں بیٹھا رہا ہوں تو مجھے اس کا علم ہے۔ تو اس کے بعد پہلی دفعہ میں نے یہ بات کی قومی اسمبلی میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، مجھے مائک نہیں ملا اور بہت ہی عجلت میں محترم چیئرمین صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے پروروگ کر دیا۔ تو باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے پارلیمنٹیرینز ہم سب کھڑے ہوئے اور میں نے پہلی باری مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جائے، کیونکہ وہ صرف پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں بلکہ سابق وزیر اعظم ہیں، تو وہ چیزیں تو نہیں ہو سکیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کا جو ریئیکشن آیا ہے اس سے یہ ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی صحت کا جہاں تک تعلق ہے، قوم اس پہ کسی صورت کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن سر آپ کے معالج تو مطمئن ہیں، وہ علاج کو بہترین قرار دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جس اطمینان کا اظہار ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا۔ ہاں، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، کہ صرف ایک بات میں کر دوں، آپ کے پہلے سوال میں بہت سے آف شوٹس تھے، بہت سے شارٹ کوسچنز تھے، جی اس میں ایک سوال کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پورے ملک میں احتجاج اور یہ ہوا فلانا ہوا۔ دیکھیں، نو، میں اسے ایگری نہیں کرتا۔ یہ کال پورے ملک میں احتجاج کی نہیں تھی، تحریک تحفظ آئین والوں نے صرف اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے کی کال دی تھی۔ اتفاق سے پارلیمنٹیرینز کو جب گھیر لیا گیا تو کچھ محصور ہو گئے لاجز میں، پارلیمنٹ لاجز میں، کچھ پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور کچھ کے پی ہاؤس تک آتے تھے جاتے تھے۔ کے پی ہاؤس تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا اتنا ایشو نہیں تھا، ادھر تو بالکل ہی کیموفلاج تھا۔ جو اصل دھرنا تھا وہ تو ہو ہی نہیں سکا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، کیونکہ چھوڑا ہی نہیں گیا۔ جو کچھ ہمارے کارکن نکلے وہ والنٹیئر نکلے تھے، ان کو پارٹی ڈائریکشن نہیں تھی کہ آپ روڈ بند کریں۔ لیکن وہ پارٹی کے ماحول سے باہر نکلے، سڑکیں بند کرنے کی کوشش کی، بیچارے گرفتار ہوئے۔ میرا کہنے کا مقصد یہی تھا۔ جی ہاں، دیکھیں، وہ تو ان کی جذباتی لگاؤ ہے پاکستانی قوم کی، وہ صرف کارکن نہیں تھے، پاکستانی عام پاکستانی بھی نکلے اور روڈیں بند کی، لیکن روڈیں بند کرنے کی ڈائریکشن نہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے تھی، نہ وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے تھی، اور نہ صوبائی صدر یا پنجاب کی لیڈرشپ کی طرف سے۔ لوگوں نے والنٹیئر کیا، عمران خان صاحب سے اپنی محبت کا، اپنے ایک لیکن پارٹی نے عوام کے اس ایکٹ کو، کارکنوں کے اس ایکٹ کو انڈورس کیا، ان کو منع نہیں کیا کہ آپ راستے مت بند کیجئے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پارٹی نے تو انڈورس کیا، الٹیمیٹلی لوگوں کو ایک پھر انکریجمنٹ ملی۔ دیکھیں، وہ تو جو ہے اپنا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی، ظاہر ہے صوبائی حکومت نے اس کا احترام کرنا تھا، لیکن یہ جو عمران خان صاحب کا ہیلتھ کا ایشو ہے، اس میں میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی خود فرمایا کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ میں کیسے یقین کروں؟ علی محمد، عمران خان کا ایک دیرینہ کارکن، جو 1996 سے میری فیملی ان کے ساتھ ہے، جب چراغ کا نشان تھا یہ بلہ بھی نہیں تھا۔ جی پھر میں جب میری اسٹوڈنٹ لائف ختم ہوئی، میں نے عمران خان صاحب کو وکالت کے ارلی ٹائم پہ میں نے جوائن کیا۔ ایک لمبا ہمارا سفر ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ رپورٹ صحیح ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ کرے یہ رپورٹ 100% صحیح ہو اور میرے لیڈر کی آنکھ ٹھیک ہو گئی ہو۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ مان لیں، اس میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ مان لیں کہ حکومتی رپورٹ جو محترم سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق بنائی گئی تھی، وہ کمیٹی جس نے وہ رپورٹ بنائی، اگر وہ حکومتی رپورٹ صحیح ہے تو حکومت کو تو پھر ہم سے زیادہ چاہیے کہ وہ ذاتی معالج کو کم از کم اس رپورٹ تک اور خان صاحب تک رسائی دے کہ ان کی بات صحیح ثابت ہو۔ جب تک عمران خان کے ذاتی معالج یوسف صاحب یا فیصل صاحب نہیں جاتے، تب تک حکومتی رپورٹ شک و شبے کے بادلوں کے نیچے رہے گی۔ دا مومنٹ یہ ڈاکٹر صاحبان جا کے مل لیں، ان کی سسٹرز دیکھیں، بہنیں بھائیوں پہ ان کا ایک روحانی، ایک قلبی، ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب بھائی ہیں تینوں بہنوں کے، لیکن انہوں نے ماؤں کی طرح ان کا خیال رکھا ہے، تو ان کی جذباتیت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان کی سسٹرز میں سے کسی کو یا معالجین میں سے کسی کو، اور بیرسٹر گوہر تو بڑا شریف آدمی، وہ تو کبھی غلط بات نہیں کرتا، ان کو آپ جا کے ملنے دیں، وہ مل لیں گے تو یہ سارا شک و شبہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ علی محمد خان سے ساتھ رہی گا، کلاسز صاحب کو میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گا۔
کلاس صاحب احتجاج ہوا، دھرنا ہوا، اور علی محمد خان صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں کر سکے. لیکن ایک یہاں پہ ایک بڑا میلہ لگا پارلیمنٹ کے باہر، ریڈ زون بند ہوا، کے پی ہاؤس کے باہر بھی. لوگ کہہ رہے ہیں میلہ تو علی امین گنڈا پور لوٹ کے لے گیا، اور الٹا پاکستان تحریک انصاف انہوں نے ایک اور مشکل میں پھنسا دیا. بہت سے سوالات اٹھنے لگے قیادت کے اوپر بھی اور علی خان صاحبہ کے اوپر بھی. تو کیا حاصل کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس دھرنے اور احتجاج سے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. میں علی محمد خان صاحب کی بہت ساری باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں. بڑی سلجھی ہوئی، بڑی سین باتیں کرتے ہیں، اور وہی والی بات کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ سمجھداری کی بات کر رہے ہیں تو ان پہ ٹرولنگ بھی ہوتی ہے. ان کو ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ جو جتنا بلی کرے، جتنی سخت بات کرے، لاؤڈ بات کرے تو اس کو بڑا بہادر ہو یہ سمجھا جاتا ہے. جو ٹھہر کے سمجھداری والی بات کرے تو اس کی ٹرولنگ کی جاتی ہے. یہاں پہ ٹویٹر، سوشل میڈیا پہ یہ بھی پرابلم ہے ہمارے ان تمام چیزوں کے. آخری بات جو انہوں نے کی ہے کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں یہ اچھے بندے ہیں. اگین آئی وڈ سے یس، ہی از اے گڈ مین، ویری سینسیبل آدمی، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. بڑے عرصے کے بعد آپ کو ایک ڈیسنٹ ایک آپ کو پارٹی کے ان کے چیئرمین نظر آتے ہیں جن کو اپنی بھی پارٹی کے اندر آپ کو تنقید کا سامنا ہے کہ آپ اتنے سافٹ، اتنی مطلب آپ کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو بلی نہیں کرتے، کسی کو جیسے جو ٹون یوز ہوتی ہے وہ کیوں یوز نہیں کرتے. ان کو سنتا رہتا ہوں قومی اسمبلی میں تقریریں یا دیگر بھی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کہہ چکے ہیں جی میں عمران خان صاحب سے اکیلے نہیں ملنا چاہتا. یہ ریکارڈ پہ ہے ان کا، میں نے خود ان کا کلپ سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیملی کو ملنا چاہیے، کہ فیملی جائے اور فیملی خان صاحب سے ملے، جس کی بات ابھی علی محمد خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فیملی کو ملنا چاہیے. اور فیملی کو حکومت کہتے ہیں نا، وہ واپس باہر نکلتے ہیں تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، جو پیغامات وہ دیے جاتے ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے نہیں، بٹ ایور جو بھی ریزنز ہیں یہ اپنی جگہ پہ. میرا اس پہ بڑا ایک کلیئر پوائنٹ ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں بات ہو چکی ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب کو ساری فیسلٹیز آپ کو دینی چاہیے. یہ قید جو ہوتی ہے نا اس کا اس سے کوئی تعلق، اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. کسی اچھے خاصے بندے کو آپ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی بند کر دینا، آپ اسلام آباد سے اتنا کہہ دینا کہ اسلام آباد سے باہر نہیں نکل سکتے تو بندہ مہینے بعد بیمار ہو جائے گا. میں بیمار ہو جاؤں گا. مجھے حالانکہ آپ کو یاد ہے کووڈ آیا تھا، ایک 15 دن کے لیے انہوں کوارنٹائن کیا تھا، تو ہم لوگ کتنے تنگ ہو گئے تھے کہ آپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ آپ کو لگتا تھا آپ قید ہو کے رہ گئے، پورا ملک پوری دنیا قید ہو کے رہ گئی تھی. وہ سابق آپ کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو ساری فیسلٹیز دیں، ان کو ان کے معیار یا تسلی کے مطابق ساری چیزیں ملنی چاہیے. نمبر ایک تو یہ مسئلہ سارے کا سارا یہ حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کا پیدا کیا ہوا ہے، جو عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے. آپ کو ٹرانسپیرنٹ رہنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ڈاؤٹس ہیں آپ سے ریگارڈنگ ان کی پارٹی ڈاؤٹ کرتی ہے، فیملی ڈاؤٹ کرتی ہے. آپ ان کو چوری چھپ کے ان کو لے کے پنج لے کر آ رہے ہیں جی ہم نے 3-4 کو بتا دیا تھا، پارٹی کے لیڈروں کو بتا دیا تھا. ہمارے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھا تھا، اب ان کو بھی بھگتنا چاہیے. نہیں غلط بات ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ خان صاحب نے اگر سخت رویہ رکھنا تھا تو آپ بھی وہی رویہ رکھیں. کل کو خان صاحب آئیں گے وہ بھی یہ رویہ رکھیں گے تو اس کا کوئی اینڈ تو نہیں ہونے والا. آپ کو چاہیے تھا، آپ جو خان صاحب کو لا رہے تھے آپ کو ایک پریس ریلیز جاری کرنا چاہیے تھا، ایون آفٹر ٹریٹمنٹ کر لینا چاہیے کہ ہم خان صاحب کو خود لے کر گئے، ان کا ہم نے ٹریٹمنٹ کروایا، یہ مسئلہ تھا. ایک پریس ریلیز میرا خیال آنا چاہیے تھا. وہ جیل حکام کرتے وہ یا کوئی اور یا حکومت کرتی. تاخیر سے آئی تھی پریس نہیں، تاخیر بہت لیٹ ہے. آپ نے ویٹ کیا کہ کوئی صحافی اس خبر کو لیک کرے، وہ سکینڈل بنے، وہ سٹوری بنے، آپ پہ کوشچننگ ہوں اور آپ پھر یہاں پہ مطلب آپ کی دھلائی ہو، پھر اس کے بعد آپ وضاحتیں دیں، محسن نقوی صاحب تقریریں کریں، پریس کانفرنسز کریں، ہم یہ کر رہے تھے وہ کرو. بھائی یہ باتیں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے عام قیدی نہیں ہیں. وی ہیو ٹو ایڈمٹ دیز گراؤنڈ ریئلٹیز. بڑا آدمی قید میں جائے گا، کوئی بھی ہوگا، وہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں، بھٹو صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، عمران خان صاحب، زرداری صاحب، جو بھی ہوں اس سے ریلیٹڈ ان لوگوں کی کنسرنز ہوتی ہیں اور آپ نے موقع نہیں دینے ہوتے اپنے دشمن. سو اس معاملے کو جس طرح بیڈلی ہینڈل کیا گیا ہے اس کی ذمہ دار میں تو یہ سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہے، یہ دونوں ہیں. انہوں نے اس کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا. انہیں یہ خان صاحب کو تمام فیسلٹیز دینی چاہیے تھی، ابھی بھی دینی چاہیے. ان کے مرضی کے ڈاکٹر ملنے، اگر میرے پاس میں ہوتا میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں بالکل کہتے خان صاحب کو ان کے مرضی کے ڈاکٹر جو ملنے چاہیے، وہ جن پہ وہ اعتماد کرتے ان کو کرنے دینا. اتنا بڑا ایشو بنانے کے بعد، اتنا بڑا مسئلہ بنانے کے بعد محسن نقوی صاحب تقریریں فرما رہے ہیں، پھر ڈیفینسو اپروچ. میں تو خان صاحب کے لیے آرمی چیف سے بھی بات کی، فلاں کے لیے کی، یوں کیا وہ کیا. یہ کام آپ کو پہلے کرنے چاہیے تھے. آپ کے لوز بال تھیں، آپ نے پروفیشنلی ہینڈل نہیں کیا ان تمام چیزوں کو. اینڈ دے گاٹ دی چانس. آپ وہ مطلب اپالوجیٹک ہوئے پھرتے ہیں. اب اس کا بالکل صحیح، آپ کی حکومت کا فائدہ نہیں ہے. کلاس صاحب یہاں پہ ہم ایک بریک لینی ہے. علی محمد خان صاحب سے ہم تھوڑے رہائی فورس کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب، پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی، اب وزیر خیبر پختونخوا نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے بات کی کہ جب گھی سیدھی انگلیوں سے نکلے تو پھر ٹیڑھی انگلی کرنی پڑتی ہے. رہائی فورس بنانے کا انہوں نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے. کتنی توقعات ہیں اس رہائی فورس سے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا پائے گی؟ چونکہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ کیا یہ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کی طرز کے اوپر جو انہوں نے ایف ایس ایف بنائی تھی، کیا اسی ٹائپ کی یہ فورس ہے؟
اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام جو پارٹی کو کرنا چاہیے تھا وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں, رہائی فورس بنا رہے ہیں, کیا اس کی امپلیکیشنز ہوں گی اور کیا اس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اگر کسی نے سہیل آفریدی صاحب کی وہ پریس کانفرنس سنی ہو, میں ادھر سپریم کورٹ میں ہی تھا پرسوں جب یہ بات سہیل صاحب نے کی. اسی پریس کانفرنس میں رہائی فورس کے اعلان کے بعد انہوں نے ایک بات اور بھی کی, وہ میں میڈیا پہ لانا ضروری سمجھتا ہوں, کہ جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل خان آفریدی نے کہا کہ یہ پرامن ایک موومنٹ ہوگی, ایک فورس ہوگی, ایک پرامن ایک نوجوانوں کی تنظیم ہوگی. جی یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ اس میں کوئی تشدد والا عنصر نہیں ہے. ایک بات میں ریکارڈ پہ رکھ لوں, رؤوف بھائی بیٹھے ہیں, کلاسرا صاحب, اور یہ ان صحافیوں میں سے ہیں جو کسی بھی جماعت کے آپ ان کے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بیانیہ بیان کرتے ہیں یا اپنی صحافت کرتے ہیں تو کبھی آپ کو ان کی بات اچھی لگتی, کبھی بری لگتی ہے. ظاہر ہے حق بات لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. بالکل. تو یہ اس بات پہ مجھ سے شاید ایگری کریں کہ عمران خان صاحب نے متعدد مواقع پہ اپنی 30 سالہ سیاسی کیریئر میں یہ بات کی ہے, اور میں ایک موقع کا گواہ ہوں, اس لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جی, اور یہ ضروری ہے. خان صاحب نے ہمیشہ سیاسی تحریک کو پرامن رکھنے کی بات کی تھی. پرامن کا لفظ وہ بہت یوز کرتے ہیں, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, پرامن احتجاج ہمارا حق, یہ بات وہ بہت دفعہ کرتے ہیں. لیکن سر عملی طور پر ایسا ممکن رہتا نہیں ہے, عوام جذباتی ہوتے ہیں, کارکن ایموشنل ہو کے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. سر آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیں گے نا تو اللہ کی بڑی مدد آئے گی. میں جب جیل میں تھا نا, جی انشاءاللہ ہم یہی تو پی ٹی آئی سے بھی توقع کرتے ہیں. جی سنیں, میں جب جیل میں تھا نا بہت سارا قرآن مجھے جیل میں سمجھ آیا. ویسے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یہ لگے رہتے ہیں, سوچتے نہیں. تو یہ ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ مجھے جیل میں سمجھ آئی. میں کھڑے ہو کے گھنٹوں اسی کو پڑھتا رہتا تھا کہ یا اللہ مدد فرما, اس کل کوٹلی سے نکال. تو صبر بڑی اچھی چیز ہے, اس لیے میں آپ کو ریکویسٹ کروں تھوڑا مجھے سن لیں. پاناما میں جب میاں صاحب کے خلاف وہ کیس تھا, پاناما کیس جو تھا, تو ان دنوں عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں ہماری ریگولر ہیئرنگ ہوتی تھی. خان صاحب جاتے تھے, جہانگیر ترین صاحب, شاہ محمود صاحب, الوی صاحب, شیرین مزاری بی بی, اسد عمر بھائی بھی, اور تو ادھر سے فوری بنی گالا جا کے ہماری میٹنگ ہوتی تھی اور وہ ایک پریپریشن ہوتی تھی کل کے لیے. جی تو اسی ایک میٹنگ میں عمران خان صاحب نے وہ بات کی جو جس کا میں نے کل رات ذکر بھی کیا ایک ٹویٹ میں. عمران خان صاحب نے کہا, ہمیں کہا کہ کسی بھی تحریک میں اگر تشدد کا عنصر شامل ہو جائے وہ سیاسی تحریک ختم ہو جائے کرتی ہے. تو یہ ہے بیس لائن پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی کہ ہم نے پرتشدد کبھی بھی نہیں ہونا. میں نے کل رات یہ تجویز پیش کی ہے, میں پارٹی فورمز پہ بھی رکھوں گا. میں نے کل رات یہ اس پہ میں نے باقاعدہ ٹویٹ کی تاکہ یہ چیز آن ریکارڈ آئے. لمبی ٹویٹ ہے, وقت نہیں اور میں ساری پڑھ دیتا آپ کے سامنے سے. میں نے یہ کہا کہ جس تحریک میں تشدد شامل ہوتا ہے, خان صاحب نے کہا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے, سیاسی تحریک ختم ہوتی ہے. میں نے مثال پیش کی الطاف حسین صاحب کی اور ذوالفقار کی. بھٹو صاحب ایک پیورلی سیاسی آدمی تھے, بعد میں ان کے ساتھ وہ ڈیرے مڈیرے سردار شامل ہو گئے, لیکن وہ ان کی تحریک آپ پاکستان کی جنرل پولیٹیکل موومنٹ تھی, لیبر کلاس کی, نوجوانوں کی, یوتھ کی, مزدور کی, کسان کی. تو اس کو بڑا ڈیمیج کیا ذوالفقار نے. وہ تو بینظیر بھٹو صاحبہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں, شہید کو, کہ انہوں نے آ کے چیزوں کو پولیٹیکل اس پہ دھارے میں لے کے آئیں, ورنہ ان کے بھائی تو کہیں اور لے گئے تھے. اسی طرح الطاف بھائی کی جو تھی تحریک, وہ ایک پسے ہوئے طبقے کی تحریک تھی, لیکن اس میں پھر تشدد کا عنصر آیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ کدھر چلی گئی. تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل سر, میں خود صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا, وقت بھی کم ہے, لیکن جب ایک وزیر اعلیٰ کہے کہ ہم سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے, پھر تحریک کیسے سر پرامن رہے گی سر؟ سر میری بات سن لیں, میں نے رات کو تجویز کیا ہے کہ اس کا نام عمران خان رہائی فورس کی بجائے عمران خان رہائی رضاکار. بالکل ٹھیک. یہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں مخالفین کو کوئی موقع نہیں ملے گا ہم پہ تنقید کرنے کا. بڑی اچھی تجویز اور ہے. آج سے 13 سال پہلے 2013 کے الیکشن سے پہلے تحریک انصاف ایک تجربہ کر چکی ہے, اور وہ ہے تبدیلی رضاکار کا, جس کا زبردست فائدہ ہمیں ہوا تھا. نوجوانوں نے جوائن کیا, وہ ایسے لوگ تھے, شاید رؤوف صاحب کو یاد ہو کہ وہ پولیٹیکل لڑکے بھی نہیں تھے, وہ اس الیکشن کے لیے نکلے, تبدیلی رضاکار بنے, ہماری کمپین کا حصہ بنے. اور جب پارٹی نے آپ کی تجویز سے اتفاق کیا سر؟
میں نے رکھی ہے کیونکہ یہ جو سہیل صاحب کی تجویز ہے اس پہ ابھی پارٹی MNA فورم پہ پارلیمنٹری پارٹی میں ڈسکشن نہیں ہوئی. جب ہوگی تو میں یہ تجویز رکھوں گا. بہرحال میں قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف پرامن سیاسی جماعت ہے اور ہماری سب چیزیں پرامن ہوں گی, ہوتی رہی ہیں. ہاں تشدد بیچ میں آیا وہ ہم نے نہیں کیا, پرتشدد عناصر تھے, اور اسی لیے عمران خان نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ آپ CCTV فوٹیجز نکالیے اور انویسٹیگیٹ کیجئے, بے شک جوڈیشل کمیشن بنائیے کہ اس پرامن موومنٹ کو کس نے پرتشدد بنایا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں سر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. کلاس صاحب, پارٹی کی بجائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی اس میں لگ رہا تھا کہ وہ بڑے اگریسو ہیں, لوگوں کو دوبارہ چارج کر کے سڑکوں پہ باہر نکالنا چاہتے ہیں. علی محمد خان صاحب کی تجویز ہے کہ پرامن طریقے سے کوئی بھی تحریک ہونی چاہیے. اب جو رہائی فورس بنائی گئی ہے, پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, پارٹی کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ہمیں متفق دکھائی نہیں دیتی, تو یہ رہائی فورس کوئی بریک تھرو کر پائے گی حکومت پر, کوئی ایٹ لیسٹ پریشر بلڈ کر پائے گی, یا صرف کارکنوں کو ایموشنلی انٹیکٹ رکھنے کی کوشش ہے؟ یہ دو چار چیزیں اس میں. ایک تو میرا خیال ہے جو PTI کے ہمارے دوست ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اس وقت, مجھے سم ٹائم آئی فیل سوری فار دیم کہ وہ مطلب اکثریت میں پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں, 2013 کی اسمبلی سے آئے ہیں اور انہوں نے پارلیمنٹ کو سمجھا ہے, پالیٹکس کو سمجھا ہے, ایک ڈیموکریٹک ایک طریقے کو, ان کا کنڈکٹ جو ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اب جو لوگ یہاں پہ اندر ہیں یہاں پہ پارلیمنٹ کے, اب ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے, ان کی پالیسیز کون بنا رہا ہے؟ وہ باہر سے جو نان الیکٹڈ ہیں. جتنے بھی فیصلے کیے گئے, اب دیکھیں میں سینٹ کی کمیٹی سے, قومی اسمبلی کی کمیٹی سے استعفے دلوانے ہیں, یہ آپ کے یہ PTI کے یہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے یہ کہ آپ نے دینا ہے, نہ وہ سینٹ والی ہے نہ قومی اسمبلی کے, یہ باہر سے کروائے گئے ہیں. اب جو باہر کے لوگ بیٹھے انہیں یہ دکھ ہے, درد ہے کہ موسٹلی جو اندر گئے ہیں MNAs ہیں, تنخواہیں ہیں, سیلریز ہیں, پرکس ہیں, پریولیجز ہیں, وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی, اکثر کہتے بھی آپ نے سنا بھی ہوگا, بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک مخصوص ایک طبقہ ہے, 3-4 لوگ ہیں, گروپس ہیں, گروپس ہی نہیں ہے 2-3 لوگ ہیں, وہ جا کے جس طریقے کی ان کو پریزنٹیشن کرتے ہیں, چیزیں پیش کرتے ہیں, اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. جنید اکبر صاحب ریکارڈ پہ, شیر افضل خان مروت صاحب ریکارڈ میں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں. اور خان صاحب نے اسی ہیٹ آف ایموشن میں, آپ کو یاد ہوگا, اپنے 6 پارلیمنٹیرین جو تھے جو NDU گئے تھے, ان کو انہوں نے غدار میر جعفر میر صادق کہہ دیا تھا. سو یہ وہ تمام جو ان کو مسائل آ رہے ہیں, جس کی بات علی محمد خان صاحب کی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ بہت ساری کنسلٹیشن جو ہے جو آپ کو ان سے کرنی چاہیے. دے آر دی ایلڈرز آف دا پارٹی, جیسے یہ ہوگا اس میں محمد علی خان صاحب ہیں, چلے بیرسٹر گور صاحب ہیں, بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں, پھر اس کے بعد عامر ڈوگر صاحب کو دیکھ لیں, لمبی لسٹ ہے جو یہاں پہ پارلیمنٹ میں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نوٹ کریں کہ پارلیمنٹ کے اندر والوں کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہو رہی, انہیں بھی ٹی وی سے پتہ چلتا ہے, ٹکر سے پتہ چلتا ہے. سو پارٹی کا جو کرائسس ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں, میری رائے کہ ان لوگوں پہ اعتماد کرنے کے بجائے, ان کے ہاتھ میں پارٹی دینے کے بجائے کہ آپ لوگ چلائیں, یہ سیاسی لوگ ہیں, پچھلے کئی 10-12 سال سے یہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں, یا عمران خان صاحب کے مطلب مین ہے, ان کی پولیٹیکل فورس ہے. پارٹی سب کن لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھی ہوئی ہے جو کونسلر بھی نہیں بنے ہوئے, جن کو پالیٹکس کا پتہ نہیں. بہت سارے, میں نو آفینسز ٹو اینی ون, بہت سارے وکیل آ گئے ہیں جو 1-1 سال 6-6 مہینے کی, جن کی کیونکہ عمران خان صاحب کے کیسز دیکھ رہے تھے, باقی کیسز دیکھ رہے تھے, خان صاحب کی مجبوری تھی, انہوں نے کہا جی پارٹی کا فیئر بھی دیکھیں. اب وہ جو فیصلے کرتے ہیں وکالت والے فیصلے ہیں, شارٹ ٹرم فیصلے, اس کا سارا جو برڈن ہے نا وہ آپ کے ان پارلیمنٹیرینز پہ آ رہے ہیں جو سینٹ میں بیٹھے ہیں یا قومی اسمبلی میں, پارٹی کو نقصان پہنچے ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. حالانکہ میں پھر کہتا ہوں دے آر ویری سینر ایلیمنٹ ود ان PTI, لیکن اس وقت ان کو ایک کے اوپر یا سوشل میڈیا پیچھے پڑ جاتا ہے, گالی گلوچ شروع ہو جائے گی, ان کی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی, کسی سے ہاتھ ملا لو, کسی کے ساتھ بات کر لو, تو ان کو لگتا ہے جناب کہ آپ لوگ تو بگ ہیں. اس پارٹی میں پہلے بھی ہم نے بات کی ہے, ہر بندہ دوسرے کو ٹاؤٹ کہتا ہے, اس کو ایجنٹ کہتا ہے, اس کو مخبر کہتا ہے, میر صادق میر جعفر, یہ خود کہتے ہیں, بالکل ٹھیک, ان کو باہر سے کوئی نہیں کہتا. سو پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ان پہ یہ جو آپ کے یہ ہوگا سہیل افریدی صاحب پہ کیا دباؤ, یا ان پہ دباؤ ہے کہ ان سے علیمہ خان صاحبہ ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, دیگر ہوں, کیونکہ انہوں نے بنوایا ہے. اب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی آپ جو ہے ذرا کوئی سخت بات کریں. بالکل علی امین گنڈا پور سے اب زیادہ سخت بات کریں, اس سے زیادہ, کیونکہ بینچ مارک تو علی امین گنڈا پور صاحب سیٹ کر چکے ہیں کہ ہمارے جنازے پڑھ لینا, تو میتیں انہوں نے اپنی وصیتیں وغیرہ دے دی تھی. سو بیچارے سہیل افریدی کے ساتھ بھی سم ٹائم آئی فیل ویری سمپیتھیٹک. وہ نیا بندہ آیا ہے, پہلی دفعہ پارلیمنٹ آیا ہے, آتے ہی وہ وزیر اعلیٰ, اس کو 2 سال بعد بنا دیا گیا. اتنے دباؤ کا شکار ہے, پارٹی کے اندر اتنے گروپس ہیں, پاور چیلنج ہے. میں سر واپس چیلنج ہے, بلکہ لاسٹلی وہ شکر کریں کہ رمضان آ گیا ہے, جس کی وجہ سے 1 مہینہ سہیل افریدی صاحب کو تھوڑا سانس لینے کا موقع مل جائے گا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی دباؤ جو ہے تھوڑے سے کم ہوگی. بالکل ٹھیک. علی محمد خان صاحب, کچھ وقت کی کمی ہے, ورنہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے. وقت دیا, آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد غزہ پیس بورڈ سے متعلق جو اجلاس ہوا اس کے اوپر حوالے سے کچھ بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گی مریم صاحبہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف نے پیس بورڈ سمٹ میں شرکت کی. واشنگٹن میں اس کا اجلاس منعقد ہوا جہاں پر دیگر مسلم ممالک کے سربراہان بھی وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر مختلف ممالک کی طرف سے جہاں پر $1 بلین یہاں پر اس فنڈز میں شامل کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوئی. وہیں پر امریکہ کی طرف سے بھی $10 بلین غزہ کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے انویسٹ کرنے کی اناؤنسمنٹ کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ممالک نے جس میں 5 مسلمان ممالک شامل ہیں جنہوں نے اپنی وہاں پر فوج بھیجنے کا اعلان کیا, جس میں مراکش, البانیہ, قازقستان, کوسوو اور انڈونیشیا بھی شامل ہے. تو کچھ ممالک اپنی فوج وہاں پر بھیج رہے ہیں, کچھ ممالک نے وہاں پر $1 بلین وہاں پر خرچ کرنے کا اعلان کیا ہے. اس سینیریو کے اندر پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اگرچہ کہ بہت سی باتیں ہوئیں اور پاکستان اپنی اصولی موقف پر قائم رہا کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہتا ہے جہاں پر پائیدار امن کا قیام ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطینی ہیں ان کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے, وہ اپنی ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکیں. لیکن ابھی چیلنجز بہت سے ہیں اور بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ, ماہر عالمی امور ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, جو بورڈ آف پیس سمٹ ہوا اس میں پاکستان کی نمائندگی اور پاکستان کے رول کو آنے والے دنوں میں آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے چینل پر مدعو کیا. جو یہ غزہ پیس بورڈ ہے اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ آپ نے اس میں سے کچھ مینشن کر دی اسی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں, اور آپ نے مینشن کیا کہ اس میں کچھ کنٹریز جو ہیں اپنے آرم فورسز جو ہے وہ دے رہے ہیں, اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. تو پاکستان کے رول کے حوالے سے ہمیں سب کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان ایک بہت اہم پلیئر ہے. پاکستان ملٹی لیٹرلزم کو سپورٹ کرتا ہے اور پروموٹ کرتا ہے. جی, پاکستان کی سپورٹ ہمیں اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان نے OIC, UN اور مختلف قسم کے تمام فورمز پر اپنی پریزنس کو انشور کیا ہے, اور پاکستان کی ہمیشہ سے پوسٹ کولونیل ایرا کے اندر ایک بہت کنسسٹنٹ اسٹریٹجک پوزیشن رہی ہے اپنی فارن پالیسی کے حساب سے. میں اس کو دوبارہ سے کہتی ہوں کہ پاکستان نے مورل کنسسٹنسی شو کی ہے ہمیشہ ایسی سوسائٹیز میں جہاں پر کولونیل پاورز نے نیگیٹو اثرات چھوڑے, جہاں کی پاپولیشن کو آکیوپیشن کے اندر چھوڑا, جس کے اندر کشمیر ہے. اور ساتھ ہی اگر ہم اس کو پیلسٹائن کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ بالکل ایک شیئر ایگزامپل ہے جس میں کولونیل سیٹلرز نے ویسٹرن امپیریل پاورز کے مدد سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹل کرایا جی, اور انڈیجنس پاپولیشن کے رائٹس کو خراب کیا. تو پاکستان کی اس مورل کنسسٹنٹ اسٹریٹجک فارن پالیسی کے تحت اگر آپ دیکھیں, اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جو ہے ہمارے لیے ایک روڈ میپ دیا تھا کہ جب تک وہاں کے لوگ, پیلسٹائن کے لوگوں کے مرضی کے مطابق کوئی ڈیسیجن نہیں ہوگا تب تک ہم کسی بھی ایک اور کولونیل پاور کی ایز این آکیوپائنگ پاور ہم وہاں پہ پریزنس ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان کی اس پیس بورڈ میں جو شمولیت ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان از اے نیوکلیئر پاور, اٹ ہیز اے ویری پیوٹل اسٹیٹس amongst the Muslim countries. تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے وہ تہے دل سے چاہتا ہے کہ جینوسائیڈ رکے, ہیومینیٹیرین کرائسس ختم ہو غزہ کے اندر, اور پاکستان چاہتا ہے کہ وہی ساری UN کی جو ساری ریزولوشنز تھیں, اس میں ریزولوشن نمبر 37 ہے, 43 ہے, جو پیلسٹائن کے ایک سیلف ڈٹرمنیشن کے رائٹ کو اپہولڈ کرتی ہیں, اس کے مطابق اس خطے کے تمام معاملات جو ہے ان کے فیصلے ہوں. جی, اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جو اس کے اندر شمولیت ہے وہ بہت زیادہ کلیئر کٹ ہے, کینڈیڈ ہے. ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بار بار بتایا کہ پاکستان از ناٹ گوئنگ دیئر ایز اے پیس انفورسنگ اینٹی, بلکہ پاکستان وہاں پیس کیپنگ کے لیے جا رہا ہے. وہاں پاکستان ہیومینیٹیرین ایڈ دینے جا رہا ہے, ریکنسٹرکشن میں اپنی ہیومن ریسورس ایڈ کرنے جا رہا ہے. پاکستان وہاں پر گورننس کیپیبلٹی بہتر کرنے جا رہا ہے, اور پاکستان وہاں پہ سیز فائر کو انشور کرنے جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان اس سارے معاملے میں پاکستان کی حیثیت جو ہے, جب میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان پوسٹ کولونیل ایرا میں ہمیشہ سے ایک کنسسٹنٹ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے فار پیلسٹینینس, بالکل, اور وہ اس ایشو کو ایکویٹ کرتا ہے کشمیر کے ساتھ, تو اس سے سمجھ لیجئے کہ پاکستان ایسی کسی بھی قسم کی کوشش اور ایکشن کو چیلنج کرتا رہے گا جس کی وجہ سے وہاں کے جو لوگ پیلسٹینینس
ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کسی بھی طرح متاثر ہو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پاکستان کا اصولی موقف تو بالکل بڑا واضح ہے اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے بھی ایک اصولی موقف سامنے آ چکا ہے, لیکن اب سوال یہ ہے جہاں پر کچھ ممالک بلین ڈالرز وہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں غزہ کی تعمیر 9 کے حوالے سے, کچھ 5 ممالک اپنی فوج بھیجنے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس موقع کے اندر پاکستان کے لیے اب کیا وقت آ گیا کہ پاکستان اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے غزہ کا پیس اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے؟ ہمارے پاس بہت سا پوٹینشل ہے, جیسے کہ مصر اپنی فوج تو نہیں بھیج رہا لیکن وہاں پر ان کی پولیس کو ٹریننگ دے گا. پاکستان کے پاس بھی ایسی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہاں پر افرادی قوت بھیجے, ڈاکٹرز بھیج سکتا ہے, اور کن شعبوں کے حوالے سے پاکستان اپنا وہاں پر آگے بڑھ کر رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے, آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ وہاں کی جو انڈیجنس پاپولیشن ہے پیلسٹائن کے اندر, وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتی ہے. تو وہ پاکستان کو ایک بہت زیادہ اسٹرانگلی الائیڈ مسلم کنٹری, سالیڈیرٹی کے عنصر کو لیے دیکھتی ہے. پاکستان کو بہت پازیٹیو پریزنس ہے پاکستان کی وہاں پہ ان کی پرسیپشنز میں. جی. اسی طرح آن گراؤنڈ بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ اسکوپ ہے کہ وہ اپنا ہیومن ریسورس کنٹریبیوٹ کرے, انجینئرنگ کے شعبے میں, میڈیکل کے شعبے میں, گورننس کے شعبے میں. اور پاکستان مورلی پاکستان جو ہے, جو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو پرزرو کرتا ہے. اور پاکستان کی بہت اسٹرانگ کینڈیڈ جو ہے ایک پوزیشن ہے جس میں وہ کسی بھی قسم کی جو ریزسٹنس موومنٹس ہیں ادھر جو بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کو ڈسارم کرنے کے معاملے میں یا ان کو اللیگل یا لیجیٹمائز کرنے کے معاملے میں پاکستان کی پوزیشن بہت دو ٹوک ہے اور بہت واضح ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کی پریزنس ہے وہ ملٹی لیٹرلزم کو پروموٹ کرے گی. وہاں کے اوپر پاکستان کے پاس بہت قیمتی ہیومن ریسورس ہے جو پاکستان وہاں پر جو ہے اپنے آپ کو پریزنٹ کرے گا اور دے گا. اور پاکستان کی بہت اہم پوزیشن اس لیے کہ وہاں کے لوگوں اور ان کے دلوں میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ محبت ہے. بالکل ٹھیک. اس بات کو آپ سمجھیے, پاکستان واحد چند ملکوں میں سے ہے جس کی کنسسٹنٹ مورل ایک پوزیشن فورن پالیسی کے حساب میں رہی ہے ٹورڈز دی کوسچن آف پیلسٹائن. بالکل ٹھیک. اب آپ اس کو دیکھ لیجیے. جی, پاکستان کے ایک اور کانسیپٹ بھی جو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے ہمیشہ سے ڈس آرمامنٹ کو جو ہے پاکستان کسی بھی ایسی پاور میں کی طرف سے جو کہ آکیوپائنگ پاور ہوتی ہے اس کے پریزنس میں اگر پاکستان ڈس آرمامنٹ کو سپورٹ کرے گا تو یہ پاکستان کی کو کہیں بھی پاکستان کی پوزیشن کے حق میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لاسٹلی بتا دیجیے گا بورڈ آف پیس کی اس میٹنگ کے بعد کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں عالمی سطح کے اوپر کہ کب تک اس بورڈ آف پیس کے ممبرز پریکٹیکلی آن گراؤنڈ اپنا کام شروع کر دیں گے جہاں پر پاکستان کی شمولیت بھی ہمیں دکھائی دے گی؟ دیکھیے, یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی پریزنس, اپنی کنٹریبیوشن پیلسٹائن کے معاملے پہ کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیے, اس سے پہلے تو یہ یہاں پہ جینوسائیڈ تھا جو کہ نیور اینڈنگ تھا, کوئی اس کو روک نہیں رہا تھا. تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. ICC نے وارنٹ جاری کر دیے نیتن یاہو کے, انہوں نے ان کے اوپر بھی اینٹی سیمیٹک ہونے کا الزام لگا دیا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ پوری ایک انٹرنیشنل کولیشن ہے جس میں مسلمان بھی فور فرنٹ پہ ہیں اور پاکستان بھی سینٹرل. تو جتنی تیزی سے اور جتنی جلدی یہ سٹارٹ ہوگا اتنا ہی پیلسٹینین عوام کے لیے بہتر ہے کہ آن گراؤنڈ جو ہے ان کی پرو فورسز موجود ہوں وہاں پہ. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جوائن کیا, آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.